بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی فاطمہ کی وفات کا رلا دینے والا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بیوی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بیوی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، فاطمہ ابھی تک تو میں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تم بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ تو بیوی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے۔ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کون کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بیوی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بیوی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام مت کرو۔ تبھی بیوی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، بیوی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں حسن امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون کھلائے گا، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بیوی فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگی اور اپنے بچوں اور ماں کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، بابا جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر بیوی فاطمہ سے پوچھنے لگے، امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بیوی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچے تم لوگ واپس اپنے ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کر حضرت حسن و حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، بیوی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بیوی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں
کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو یا آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم تو نبی کی بیٹی ہو، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کر دیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں اور اب نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، میں تمہارے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر بھی نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، بی فاطمہ بھی بہت رو رہی ہیں، امام حسن بھی بہت رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے پیارے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا تھا، اے فاطمہ، تو شہری علی کے دسترخوان پر کر افطاری کرنا میرے ساتھ۔ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ یہ بات کہہ کر بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن امام حسین کہتے ہیں، ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ داری نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز آئی تھی وہ بیوی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بیوی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بیوی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بیوی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ بخشے بخشائے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی، کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ